شاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ حکومت جو ہے رہے گی، تنخواہ بھی لے گی، اسمبلیاں جو ہے یہ بھی تنخواہیں لیتے رہیں گے سارے بیٹھ کے، لیکن کام کچھ نہیں کر سکیں گے. نہیں، آپ یہ بات میں نے نہیں کہی. پھر کی میں نے کہا جب تک یہ ہیں نہ اسمبلی میں کچھ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی مقصد ہے، نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ یہاں پارلیمان ہے، یہ تنخواہیں لے کر بیٹھے، تنخواہیں لے کر لیتے رہیں گے جب تک یہ ہیں. اور پی ٹی آئی کے بارے میں آپ نے کہا جناب اگر وہ بھی تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ بھی کوئی اسمبلی میں کام نہیں کرتے. اپوزیشن نہ اپوزیشن ہے نہ حکومت ہے. بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے اگر، تو بائی الیکشن میں کیا رزلٹ نکلیں گے؟ بائی الیکشن میننگ لیس ہیں. میننگ لیس آپ سارے یہاں یہ تماشے ہم نے بہت دیکھے ہیں نا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں 88 سے یہ تماشے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک. ڈی سیٹ، بائی الیکشن، جیت جانا، خوشی منانا، ملک نقصان ملک کا ہوتا ہے. باقی سارے خوش ہیں، جیتنے والا بھی ہارنے والا بھی کوئی دفعہ پھر آ جائے گا، تو نقصان ملک کا ہوتا ہے. تو اگر یہ اسٹیٹک پالیسیز جو بنانے جا رہے ہیں 27ویں ترمیم، اسٹیٹک پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹک پالیسی یہ ہوتی ہے جس میں کہ 30 سال کی ایک ہی پالیسی ہو، اسٹیٹک ہو، اور اس میں چینجز. ایسی کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. ایسی نہیں ہو. کیوں؟ کوئی پالیسی ہمیشہ ایک لائیو ہوتی ہے. آپ کا کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. آپ یہ اسٹیٹک پالیسی کے چکر میں مت پڑیں. پالیسیز وقت کے ساتھ چینج کرنی پڑتی ہیں. وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ اپ گریڈ کرتے رہے، اس کو چینج کرتے رہے، لیکن ایک پالیسی تو یہ ہوگی نا کہ جڑا بندہ پیسہ لے کے آوے تو انویسٹ کرے، تو کوئی بھی چیز کڈے، ٹھیک ہے، نیچرل ریسورسز کڈنے دی کوشش کرے، اس واسطے وہ تو سیف ہوئے نا. اس کو پہلے بھی پروٹیکشن ہے. اس کو کوئی کیا پروٹیکشن ہے؟ اس کو ہے کیا؟ کس کو پرابلم ہوا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں 60 سال تھے تیل کی کمپنیاں پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، آج تک کسی کو مسئلہ نہیں ہوا. اچھا جی، سب کو پیسے ملے ہیں، سب یہاں سے پروفٹ بنا کر گئے. سو دیر از نو نیڈ فار اے اسٹیٹک پالیسی. نہیں، اسٹیٹک پالیسی ہوتی کیا یار؟ پہلے دفعہ ہم نے سنا اسٹیٹک پالیسی آپ بتا رہے ہیں، یا آپ نے نئی ٹرم بنائی ہے. میں نے پالیسیز کبھی اسٹیٹک ہو ہی نہیں سکتی. پالیسیز کو آپ امینڈ کرتے ہیں، شاید آپ کو ایک ہفتے میں 2 دفعہ امینڈ کرنا پڑے پالیسی کو، لیکن اوور آل اس کی جسٹ تو آپ تبدیل نہیں کرتے نا. جسٹ آئین کے اندر ہے نا، پروٹیکشنز آئین کی ہیں، اسپیسیفک پروٹیکشنز نہیں ہوتی. نو آپ میرے خیال میں سمجھ نہیں سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پالیسی جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی تیل ساری زندگی سے یہاں پہ جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ تیل کی کمپنیز ہیں، وہ تیل نکال رہی ہے، پیسے بھی لے کے جا رہی ہے، پروفٹ بھی کما رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، اینڈ دے ہیو نو ایشوز، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک پالیسی ایسی بنا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی حکومت بھی آئے، کوئی بھی پالیسی بنا دی جاتی ہے، کوئی حکومت آئے کوئی جائے، ایک پالیسی ہو تاکہ یہاں پہ انویسٹر آ سکے، اس کو کوئی ایشو. میری گزارش تو تسی مینوں نہ پڑھاؤ نا، میں کتنے پڑھا سکتا ہوں ویسے بھی. چلو تسی اس میں نہیں سمجھا، اسٹیج تو تسی لنگ چکے ہو. نہیں پڑھاؤ. ہاں میں ٹھیک گل ہے، میں تھوڑی گل نہیں سمجھ سکتا. وہ اسٹیج تو اگے چلے گئے. میں گزارش یہ کر رہا کہ اگر ایک بندے کوئی بھی انویسٹر ہوئے، اس کو پتہ ہوئے کہ جناب دس از دا پالیسی، ٹھیک ہے، اس کو اکارڈنگ ٹو دا ٹائمز اینڈ کنڈیشنز اینڈ انوائرمنٹ اس کو تھوڑا بہت 19-20 فرق کیتا جا سکتا ہے، اپ گریڈ کیتا جا سکتا ہے، ٹیلر کیتا جا سکتا ہے، لیکن جسٹ اس دی چینج نہیں ہوتی. میں وہ کہہ رہا کہ اگر آ جاتی ہے تو کوئی پرابلم ہے جو ختم کر لے. جی میں ختم کر لیں. ہر ساورن کانٹریکٹ میں اسٹیبلٹی کلاز ہوتا ہے، وہ یہی پرووائڈ کرتا ہے، اسٹیبلٹی آف پالیسی. آپ کو پالیسی ایڈورسلی افیکٹ نہیں کرے گی. اگر آپ پالیسی چینج ہوتی ہے، جب آپ نے سائن کر دی ہے وہاں پہ فریز ہو جاتی ہے آپ کا کانٹریکٹ اس پالیسی کے مطابق. اچھا، سب سے اس کی واضح مثال آئی پی پیز ہے. اوکے، جو ساورن کانٹریکٹ تھا اس کے اندر اسٹیبلٹی کلاز تھی، آپ نے اس کو وائلیٹ کیا. اس طرح ہر کانٹریکٹ، ہر ساورن کانٹریکٹ میں اسٹیبلٹی کلاز ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا. کل حکومت کا دل بدل جائے، یہ آپ پہ ٹیکس، یہاں تو ٹیکسیشن حکومت لگا دیتی ہے، اس کے خلاف بھی آپ کو پروٹیکشن دینی پڑتی ہے. حکومت کے پیسے سال پورے نہیں ہوئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جی ان رانا صاحب 5% ٹیکس اور لا دیں. یہ آلریڈی موجود ہے ہر کانٹریکٹ میں. ٹھیک ہے. سو اس میں دیٹ از دیئر، اٹ از دیئر، ناٹ ناؤ، پچھلے 60 سال سے ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اور کانٹریکٹ کا حصہ ہے. اگر اسمبلی کا ٹینیور 5 سے 6 سال کر دیا جائے نئی ترمیم کے تحت، 27ویں ترمیم کے تحت، کوئی پرابلم؟ 6 کیوں؟ پوچھ رہے ہیں. نہیں 10 کر لیں نا. 10 کر لو، ٹھیک ہے. ان کو یہ ابھی ان کو تاحیات کر لیں، ملک نہیں چلنا، یہ بھی آپ کو بتا دوں.
یہ جو 5 سال ہے نا بڑا سوچ سمجھ کے کیا جاتا ہے. اچھا تو پھر سینٹ کیوں 6 سال رکھا گیا ہے؟ اس کی بھی بڑی سوچ سمجھ. ہر 3 سال بعد چینج ہوتا ہے. سینٹ ایک پرماننٹ باڈی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہر 3 سال کے بعد اس کے اندر 50% لوگ نہیں آتے. وہ ٹھیک ہے, وہ سب کو پتہ ہے 50% نہیں آتے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ 6 سال کا ایک ٹینیور رکھا ہوا ہے, یہاں پہ اگر رکھ لیا جائے 6 سال کا, میں کہہ رہا ہوں 6 کیوں, آپ 10 کر لیں, 12 کر لیں. یار کسی طرح ناراض ہو جاندے. نہیں, ناراضگی کی بات نہیں ہے. 5 سال بڑے سوچ سمجھ کے جو فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن تھے, منطق کی ہوگا سر منطق یہی ہے کہ 4 سال کم سمجھا جاتا ہے, 6 زیادہ سمجھا جاتا ہے. اوکے. بلکہ پاکستان میں شاید 4 سال بہتر ٹرم ہو. اوکے. کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت تکلیف ہو جاتی ہے 2 سال کے بعد. تو آپ کہہ رہے ہیں 5 کے بجائے 4 سال ہونا چاہیے. آپ جو مرضی کر لیں, ہاں, اس پہ قائم رہیں, آپ جمہوریت پہ قائم رہیں, الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوں. اوکے. یہ بھی آئین میں لکھ دینا کہ یہاں الیکشن چوری نہیں ہوا کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں, صوبوں کی آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں, بڑی دفعہ بات کرتے ہیں. صوبے آپ کہتے ہیں جناب کہ نئے ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. گوادر جو ہے اس کو اگر سینٹر مرکز کی حکومت کے انڈر دے دیا جائے تو کوئی پرابلم, کوئی ایشو؟ پلس پوائنٹ کیا ہے, مائنس پوائنٹ کیا ہے؟ آج بھی مرکز کے پاس ہے. مرکز نے کیا کیا ہے وہاں پر؟ اچھا, تو پھر کیوں دے دیے؟ نہیں, کیوں دے دیں؟ تو پھر کی کریے؟ صوبے کا حصہ ہے. آپ نئے پروونسز بنائیں نا. آپ کو نئے پروونسز چاہیے, یہ صوبے نہیں چل رہے. یہ ناکام ہے یہ نظام سارا. آپ کو جو بھی تحفظات ہیں ملک کے اندر, ایک ڈیبیٹ ہو, ڈائلاگ ہو, ان کو دور کریں تحفظات کو. ایڈمنسٹریٹو صوبے بنائیں تاکہ عوام کو جو گورننس ہے, جو ان کے مسائل ہیں, وہ ایک لوکل سطح پہ حل ہوں. ٹھیک ہے. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ڈویژنز ہیں ملک کے اندر, جو انگریز کے بنائے ہوئے, ہمارے بنائے ہوئے نہیں, ان کو وہ 34-35 ہیں, ان پہ آپ صوبے بنا دیں, یہ ملک چل پڑے گا. تحفظات ہیں, سندھ کے اندر بھی ہیں, پنجاب میں بھی تھوڑے ہیں, کے پی میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں, وہ تحفظات دور کرنے پڑیں گے. اوکے. میرے خیال میں کسی جگہ کچھ ویسے تسی پہلے بھی من دسیا ہے کہ جناب صوبے بننے چاہیے, آپ نے اس کا پورا ایک فارمولا بتایا ہوا, اسی طرح جیسے یہ میری رائے ہے نا. آپ اس میں تبدیلی آپ کو سمجھتے ہیں, مہربانی تاڑی تسی رائے دینا شروع کیتی ہے. میں تو رائے مانگ رہا تاڑی, میں تاڑے ایکسپیرینس تو کچھ گیدر کرنا چاہ رہا, ویور کچھ گیدر کرنا چاہ رہے, تسی اس پاس آندے نہیں, سانو ایجوکیٹ نہیں کر دے. میں ایجوکیٹ کیتا ہے نا, میں تو دس دیتا ہے, اپنی رائے دیتی ہے نا. ایک کوئی وہ نہیں ہے, پرماننٹ گل نہیں ہے. میری رائے, آپ بہتر رائے ہو تو اس پہ عمل کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ یہ صوبے نہیں چل رہے. یہ شخصیات کی بات نہیں ہے, شخصیات پہ صوبے نہیں چلتے, نظام پہ چلتے ہیں. یہ نظام نہیں چل سکتا, اس لیے بدلیں اس کو. پولیس بھی لوکل ہو, اس صوبے کی ہو, ایڈمنسٹریٹرز بھی اس صوبے کے ہوں. یہ جو سینٹر کی سروسز ہے نا, ختم کرنی پڑیں گی آپ کو. ٹھیک. نیشنل پولیس سروس, پی اے ایس, یہ سب ختم کرنے پڑیں گی. ٹھیک. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا کیڈر ہو, جو اسپیشلائزڈ ہو, فیڈرل گورنمنٹ کے کام کرے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لو, اجازت ہے کہ اس دن میرا تو نہیں ہے نا, میں 2 بریکاں لے لو. 2 دلاؤں گا, لیکن یہ نہ اس سے بھی اعتراض کر دو. نہیں, کیوں بریک لے رہے ہو؟ بریک نہیں چلے گی. 4 لے لو, بریک بھی نہیں چلے گی. تسی یہ بھی کہہ دو بریک نہیں چلے گی.